اسپیک یور ہارٹ وتھ سمینا پیزادہ میں میرے آج کے مہمان ہیں خالد ملک. آر جے ہیں, ایکٹر ہیں, اینکر پرسن ہیں, پتہ نہیں اور کیا کچھ ہے, مگر میں یہ جانتی ہوں کہ وہ بہت نازک مزاج انسان ہے, ایک سینسیٹیو سول ہے. آئیے ملتے ہیں خالد ملک سے. خالد سمینا آپا ایسے کیوں کہہ رہی ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ آپ سنائیں. ہے کیا ہو رہا ہے؟ کام ہو رہا ہے, گھر ہو رہا ہے, اور آپ سے بہت عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. آئی تھنک اے گڈ 3 سال تو ہو گئے. نہیں ویسے تو مطلب ملاقات ہوتی رہتی ہے بیچ بیچ میں, لیکن we haven't worked together. We haven't worked together. اور ایسے بیٹھ کے ہم نے بات گفتگو. ہاں تو آج کرتے ہیں نا بات. کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. بلکہ باتیں ہے نا, بلکہ میں سارا کچھ آج پوچھ لیتی ہوں, سارے راز اگل دو ہے نا. جی یہاں سے شروع کرتے ہیں نا, بچپن سے پھر آگے جائیں گے. ٹھیک ہے نا, بتاؤ کہاں پیدا ہوئے؟ پیدائش میری کراچی کی ہے. کراچی کی پیدائش ہے. اچھا. ہاں لیکن کراچی میں 6 مہینے کا تھا جب ہم باہر چلے گئے تھے. ابو باہر چلے گئے تھے. اچھا. دین وی وینٹ along. کہاں گئے تھے؟ ابو ایئر فورس چھوڑ کے پھر سنگاپور چلے گئے. اچھا. انجینئر. کتنے بہن بھائی ہو؟ 2 بھائی, میں بڑا ہوں اور ایک چھوٹا بھائی ہے. اچھا. تو آئی ایم دا ایلڈسٹ. تو پھر 19 مطلب کچھ میں ہم چلے گئے تھے. سب کچھ نہیں بتا سکتے آپ نا. بٹ وی لیفٹ when I was 6 months old for Singapore. اور پھر سنگاپور کے بعد پھر کتنے عرصے رہے وہاں 5 سال رہے ابو فیملی کے ساتھ. اس کے بعد پھر ابو کو نوکری ملی کوالالمپور میں. اچھا. پھر وہاں پر ہم لوگ چلے گئے ابو کے ساتھ. وہاں پر ہم نے کافی طویل عرصہ گزارا. ہم نے وہاں پر 10-11 سال. انجینئر تھے وہ؟ انجینئر تھے, ایئرلائنس, فار دی ایئرلائنس. اینڈ وہ پھر کمرشل ایئرلائنس میں چلے. کمرشل ایئرلائنس. ہی واز ورکنگ فار ملیشین ایئرلائنس. آسٹریلیا چلے گئے. پھر 89 میں ابو کو ایک اور نوکری مل گئی فار دی ایئرلائنس ان آسٹریلیا. تو اب پھر سب وہاں چلے گئے, وہاں شفٹ ہو گئے 89. So how old were you? اس وقت اسکول گوئنگ تھے یا؟ ہاں I was just getting into high school. سمجھ. تو میری جو پرائمری اسکولنگ ایئرز ہیں وہ ملیشیا میں میں نے گزارے, اور جو ہائی اسکول, یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کتنا مزے کا ہے نا ملیشیا. بہت اچھی. کیا کیا یاد ہے ملیشیا کا؟ ملیشیا میں مجھے اپنے دوست یاد ہیں, اسکول یاد ہیں, اور میرے ٹیچرز یاد ہیں. کیونکہ وہ پرائمری اسکول کے ٹیچرز میرے خیال سے وہ آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ کبھی بھولتے نہیں ہیں, جو آپ کے پرائمری اسکول کے ٹیچرز جو ہوتے ہیں. کبھی ملے دوبارہ ان سے کسی سے؟ جی ملا ہوں. ایک آدھ دفعہ اپنے ایکس پرنسپل سے بھی ملاقات کی ہے میں نے. تھوڑی پرانی بات ہے. ٹیچرز سے میں نے ملاقات کی, اور بلکہ تھینکس ٹو فیس بک جو میرے اس وقت جو ساتھی تھے ان سے بھی اب دوبارہ رابطہ کیا ہے. اور تو ان میں سے کوئی کالج میں نہیں گیا ود یو؟ نو, آئی مین دے ڈڈ مائیگریٹ ٹو آسٹریلیا, لیکن وہ پھر کسی اور شہر میں. لیکن اس وقت تک میرا بھی رابطہ ٹوٹ چکا تھا. فیس بک بھی نہیں تھا اس وقت, تو ہوں گے کہیں پر. لیکن جب پھر فیس بک آیا پھر فوراً ڈھونڈنے کی کوشش کی, فلاں کہاں ہیں, فلاں کہاں ہیں. تو پھر اب تو کانٹیکٹ میں ہے. بچپن کی سب سے پہلی میموری کیا ہے, کیا یاد ہے بچپن جب کوئی 4-5 سال یا 2 سال 3 سال 4, یہ میموریز رہتی ہیں. لیکن مجھے یاد ہے, مجھے پہلا دن اسکول کا یاد ہے. مجھے ابو کی ڈانٹ یاد ہے. کس بات؟ ابو تھے بہت ڈسپلن, ایئر فورس کے تھے, تو ہر چیز اکارڈنگ ٹو روٹین. اور پڑھائی میں ان کی وہ بہت تھی, سختی تھی کہ بھائی پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا, صرف پڑھنا ہے. تو پڑھائی کے معاملے میں مجھے اور میرے بھائی کو ہمیشہ ڈانٹ پڑتی تھی. امی کو فلموں کا بہت شوق تھا, اور ہے بلکہ. تو مجھے یاد ہے کہ VHS کا دور تھا, اور امی ہر ہفتے 6 یا 7 ویڈیو کیسٹ لے کر آتی تھی, اور 1 by 1 ہم سب دیکھتے تھے مل کے, امی, بھائی اور میں. اچھا. اور ہوتا یہ تھا کہ امتحان سر پر تھے اور ہم نے پڑھنا کم اور فلمیں زیادہ دیکھنی امی کے ساتھ, تو ریزلٹس نہیں آتے تھے صحیح. تو مجھے ایک دن یاد ہے کہ ابو نے غصے میں آ کے جاتے جاتے آفس جاتے جاتے جو ویڈیو جو VHS پلیئر کی جو تار ہے نا وہ کاٹ دی کہ اب دیکھو تم لوگ ویڈیو فلم. لیکن وہ بھی کرتے کرتے امی کو وہ پلگ لگانا آ گیا, تو صبح کو وہ کاٹ کے جاتے اور شام کو ہم لوگ فلم دیکھ رہے ہوتے. تو وہ اس پہ کافی ڈانٹ پڑتی تھی. They are some of the first memories that I have
आई थिंक क्योंकि वो इतने इमोशनली ड्रिवन मेमोरीज थे कि वो रहते हैं और बहुत वाजे हैं. ट्रैवलिंग हम बहुत करते थे बिकॉज ऑफ जॉब, तो हमारा हर साल आना जाना लगा रहता था पाकिस्तान मलेशिया. तो मेरा वो लिंक पाकिस्तान से उसी विजिट के वजह से बना. और उर्दू किसने सिखाई? उर्दू किसी ने नहीं सिखाई, यकीन मानिए. इट वाज मोर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, क्योंकि जब हम पाकिस्तान आते थे, जितने भी मेरे कजन्स हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते थे. ननियाल कराची में, ददियाल मुल्तान में. तो उर्दू जो है वो समझे कि मेरे जो कजन्स हैं उन्होंने सिखाई है, क्योंकि हम आते थे, हम मजबूर थे कि हम उर्दू में ही बात करें. और नानी ठेठ मतलब सियालकोटन, तो उनको भी उर्दू कम ही आती थी, पंजाबी ज़्यादा बोलती थी. तो अंग्रेज़ी, उर्दू, सराइकी, पंजाबी. तो जब हम दादा के पास जाते थे उनको पंजाबी नहीं आती थी, तो अम्मी पंजाबी बोलती हैं, तो वो फिर या तो मेरी पप्पो थोड़ा ट्रांसलेट करके फिर दादा को बताते थे, और दादा हमसे सराइकी में बोलते थे, तो हमें सराइकी भी सीखनी पड़ी. लेकिन बोलना नहीं आता, समझ सारा लेता हूँ. तो यू एंड योर ब्रदर, दोनों भाइयों ने तो खूब मज़ा किया होगा. ये जो कांस्टेंट शटल हो रहा था ज़बानों का, बिल्कुल. तो उसके दरमियान तो आप लोग बड़ी शरारतें करते होगे. अगर नहीं, हम हम इतने शरारती नहीं थे वैसे. हम वो टिपिकल अच्छे बच्चे के यहाँ बैठो, बोलना नहीं है, वेरी ओबीडियंट. अच्छा. और ना कि मतलब ज़्यादा शोर नहीं करना, और तो हम उस किस्म के बच्चे थे. ये नहीं करते थे कि अम्मी ने कुछ और कहा था और आप ट्रांसलेट करके कुछ और बताएं? नहीं. आई डोंट थिंक हमारी हिम्मत भी थी उन दिनों, अगर मैं सोचूं तो ये था मामला. तो दैट्स हाउ उर्दू देन केम इनटू बीइंग. तो ना ही मैंने कभी फॉर्मली उर्दू पढ़ा है या सीखा है, वही पहली वाली बात है. या सीखी है. इसी वाले में माय वाइफ आज भी मेरी बेगम टोकती है कि ना बहता है बहती है. सो खुद ही सोच लें. तो अच्छा, ये मुश्किल होता है बच्चों को जब इतना ट्रैवल कराते हैं पेरेंट्स, नए हर दफ़ा नया घर, हर दफ़ा नया स्कूल, हर दफ़ा, तो क्या होता है जब तो लड़कियां तो बहुत सैड फील करती हैं, दिस मच आई नो, क्योंकि आपके अपने पुराने दोस्त छूट जाते हैं, टीचर्स वो नहीं रहती, वो एक तसलसल नहीं रहता फेमिलियरिटी का ना, जो एक स्कूल के साथ होता है. क्या लड़के भी उदास होते हैं? मुझे नहीं याद कि मैं शायद इतना उदास हुआ हूँ, बल्कि मैं एक्साइटेड था कि हम एक ऐसे मुल्क जा रहे हैं जहाँ मैंने सिर्फ नाम सुना था, तस्वीरें देखी थी, लेकिन कभी गया नहीं हूँ वहाँ पर. ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं गया, पता नहीं कैसा होगा. तो हम तो बहुत एक्साइटेड थे. लेकिन 10 साल के बाद हम मूव हुए. कुछ तो होते ना कि हर साल, हर 2 साल बाद, वो मैं समझ सकता हूँ कि वो लिटिल आउट ऑफ बैलेंस. लेकिन हम 10 साल रहे, फिर 10 साल के बाद वहाँ शिफ्ट हो गए, और तब से हम वहीं पर ही हैं. मतलब सोच लें कि 1990 से हम वहीं पर हैं. तो मलेशिया का क्या लेकर गए थे ऑस्ट्रेलिया? Malaysia क्या? What Malaysia gave you? School, teachers? Definitely my teachers, and also a sense of community, I think. क्योंकि मलेशिया में जो एक्सपैट कम्युनिटी थी, ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों की, वो बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी थी और बहुत सोशल कम्युनिटी थी. अब वो नहीं, वो जो सोशल नेटवर्क है अब नहीं रहा, लेकिन उस ज़माने में 80s की बात कर रहा हूँ, बहुत क्लोज नेट थी, बहुत मिलते थे, हंसते थे. तो वो मुझे बहुत याद है. मेरे जो पाकिस्तानी दोस्त उस वक्त थे, अब कहीं वहाँ है, कहीं कोई और है, राब्ता इतना रहा नहीं, लेकिन वो एक याद जो है वो मैं लेकर गया था. और ऑस्ट्रेलिया फिर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. शुरू में अजीब लगा, क्योंकि एक तो उनका एक्सेंट समझ नहीं आता. बिल्कुल. और जब मैं अंग्रेज़ी बोलता भी हूँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं शायद वहाँ 20 या 22 साल रह कर आ रहा हूँ. अच्छा. बट शुरू में ये बहुत प्रॉब्लम दिक्कत हुई. कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्योंकि उनकी स्लैंग बहुत अलग है. वो जो कहते हैं उसका मतलब कुछ और होता है. तो so initially that was difficult. और कहाँ थे ऑस्ट्रेलिया में? मेलबर्न, which is a center of arts and culture. अच्छा. उस वक्त क्या सोच रहे थे जब मलेशिया में थे कि क्या बनोगे? विदाउट अ डाउट एक्टर. मुझे वेरी क्लीशे ना, बट मुझे याद है कि ये कैसे, पता नहीं, या तो उन फिल्मों की वजह से जो अम्मी देखती थी, हम भी देखते थे शौक से. अमिताभ बच्चन, I was a huge fan and still a huge fan. So अम्मी के साथ और क्या-क्या शरारतें करते थे? I'm finding her very interesting. She's an amazing woman. जब वो स्कूल में थी तो वो जो मार्चिंग बैंड स्कूल्स में होते, वो लीडर थी. She used to be the person with the baton at the front of the band and sort of lead the parade. लेकिन
نانی نے پڑھنے نہیں دیا کہ نہیں تم گھر میں رہو گی. تو نانا شاید پڑھانا چاہتے تھے اور امی کو دو ہی شوق تھے. ایک تو اس زمانے میں شاید میں جنرلائز کر رہا ہوں لیکن بہت ساری خواتین کو ایئر ہوسٹس کا بننے کا بہت شوق تھا, تو ان کو وہ شوق تھا, اور ٹیچر بننے کا شوق تھا, تو وہ دونوں نہیں ہو پائے. تو آئی تھنک سم ویئر ڈیپ ڈاؤن آئی تھنک وہ ہے ایک کہ میں پڑھ نہیں پائی. لیکن اس کے باوجود جب وہ سنگاپور گئی, جب وہ ملیشیا گئی, جب وہ آسٹریلیا گئی, شی وینٹ تھرو ہر اون اسٹرگل اینڈ ٹو اے پوائنٹ جہاں پر وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہو گئی. لینگویج کوئی پرابلم نہیں تھا, انیشلی تھی پرابلم ان کو, بٹ ناؤ شی از این انڈیپینڈنٹ وومن ود ہر اون لائف. لیکن ان کے بھی اسٹرگلز اور ان کی جو کہانی ہے وہ بہت الگ. سو شی از اے ویری بریو وومن, ویری بریو وومن. بیکاز وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک گھریلو خاتون اگر تھوڑا سا ڈیفائی کرے, وہ تو ڈیفائنس تھی نا, ہے نا, تو دیٹ واز کہتے ہیں کہ وہ ایک پہلا قدم تھا ڈیفائنس کا. تو پھر آگے کیا کیا ڈیفائی کیا انہوں نے, کیا ایکٹنگ, when you said کہ میں نے ایکٹر بنا تھا, انہوں نے خیر مجھے جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا مجھے بچپن سے جو تھا, تو مجھے یاد ہے ننیال میں جو ہمارا گھر ہے وہاں پر ہم لوگ آتے تھے ہر سال, اور نانی کو بھی بہت شوق تھا فلموں کا, بہت شوق تھا فلموں کا. یہ الگ بات تھی کہ وہ فلم کے دوران سو جاتی تھی اور پھر آخر میں جاگتی تھی کہ کی ہوا. تو مجھے یاد ہے اب بھی کہ وہ گانا لگا ہوا تھا کہیں کیسٹ ڈیک پر, اور میں نے دوپٹہ یا باندھا ہوا تھا, اور میں اور طارق میرے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ہم ڈانس کر رہے تھے نانی کے لیے. I loved that feeling of performing in front of Nani and some of my relatives. Maybe that was the catalyst. مجھے I'm not sure. پھر بہت بعد میں جب میں انڈر گریجویٹ بھی میں نے وہ کر لی تھی, میں نے امی سے کہا میں اب یہ جو ڈپلوما ہے ایکٹنگ میں یہ کرنے جا رہا ہوں, ابو کا نام بتائیے گا. She said ٹھیک ہے کرو. تو another actor defines. ابو کو بات نہیں پتہ تھی کہ میں ماسٹرز کر رہا تھا, ٹو میک ہم ہیپی, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپلوما ایکٹنگ بھی کر رہا تھا. تو ہم نے کہا کر لو. پھر بہت بعد میں نے پھر ابو کو پتہ چلی یہ بات, اور بعد میں ان کو پتہ چلی کہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر کیا کیا انہوں نے جب پتہ چلا کہ یہ بچہ, he was upset کیونکہ میں یہی کہوں گا کہ ان کا یہ خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. اچھا. اور وہ میں بن نہیں پایا. میں نے کوشش ضرور کی, بہت کوشش کی, لیکن میرا دل اور دماغ کہیں اور تھا. اور بہت دیر بعد ان کو اس چیز کا احساس ہوا جب میں نے, اور یہ تمام والدین کو جب میں ملتا ہوں آج, تو میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ جس ڈائریکشن پر آپ کا بچہ جانا چاہ رہا ہے نا, اس کو ذرا دیکھیے کہ وہ ڈائریکشن ہے کیا کرنا چاہ رہی ہے. گیو دیم یور سپورٹ. آپ کا وہ جو سپورٹ ہے نا, آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کے بچے کے لیے وہ سپورٹ کتنا معنی رکھتی ہے. when I started radio, میں نے ابو کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے ریڈیو شروع کیا ہے. 2004 کی بات ہے. 1 سال ریڈیو کرنے کے بعد اتفاق سے کہیں پر بیٹھے ہوئے تھے کسی محفل میں, اور وہ لوگ میرا ریڈیو شو سن رہے تھے, and he happened to listen to it also. مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی. بعد میں ان کی کال آئی, میں پہلے دیکھ کے گھبرا کہ اللہ خیر ہو, کیا ہو گیا. I answered the phone, اور ان کے الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا اب مجھے سمجھ میں آئی یہ بات کہ تمہاری روح اسی میں خوش ہے. اینڈ ابھی میں سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اینڈ I feel like tearing up because for me ایک بوجھ تھا جو کندھوں پہ تھا, وہ ایسا اترا ہے میرے کندھوں سے. I was like, I can now breathe. And it's so important for a parent to understand this. ہر شخص جو اس دنیا میں آتا ہے ایک ہنر کے ساتھ آتا ہے. اس ہنر کو پہچاننے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ کا بچہ چاہتا ہے کہ میں کچھ بنوں جو آپ کے دماغ کی سوچ کے خلاف ہے, اس کو نظر دیکھ ضرور لیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہی ہے. بیکاز یور سپورٹ, آپ کے سپورٹ کے ساتھ وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے, پہنچ سکتی ہے آپ کی سوچ. That for me was a complete shift.
and then I accelerated after that. کیونکہ باہر کی دنیا میں بہت اسٹرگل ہے, Yeah. تو اگر پیچھے سے آپ کی وہ سپورٹ نہیں ہے تو پھر آپ کا اسٹرگل ڈبل ہو جاتا ہے. بالکل. ایک تو پوری دنیا کو بھی تو کنونس کرنا ہے نا کہ آپ میں ٹیلنٹ ہے. وہ ایک بہت بڑی وشس دنیا ہے جہاں جس کو اپنے آپ کو بنانے میں, سمجھانے میں, ظاہر کرنے میں بہت عرصہ لگتا ہے. تو گھر سے بھی اگر آپ کی سپورٹ نہیں ہے تو کین یو امیجن وہ ٹراما ڈبل, بہت مشکل وقت ہے وہ, جب آپ نے دنیا میں بتانا ہے کہ نہیں آپ ٹیلنٹڈ ہیں. کسی کا چاہیے تھا نہیں, اینڈ دیٹ ریئلی ٹاٹ می اے لیسن کہ آپ کسی کے چاہیے تھے نہیں, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو پہلی جاب کیا آئی تھی؟ پہلی جاب ایز این ایکٹر. میں پہلے تو 2-3 سال تو میں بطور ایکسٹرا کام کرتا رہا. اچھا. یہ آسٹریلیا کی بات کر رہا ہوں. تو کسی سیریل میں, وہاں تو سیریز کہتے ہیں, کسی سیریز میں وہاں پیچھے بٹھا دیا, کورٹ کا سین ہے, کہیں وہاں بٹھا دیا, ریسٹورینٹ کا سین ہے. خوش قسمت ہوئے تو پیٹھ موڑ کے نہیں بیٹھے اور ذرا شکل نظر آ گئی. بلکہ جب مجھے یاد ہے مائی فرسٹ جاب ایز این ایکسٹرا, مجھے یاد ہے جم لگی ہوئی تھی, کورٹ کا سین ہے اور مجھے پیچھے بٹھایا گیا اور میں آہستہ آہستہ کھسک رہا ہوں کہ کہیں کیمرہ کا سامنے بس آ جاؤں یا کہیں ڈائریکٹر کے نظروں میں آ جاؤں. بٹ اوبیسلی تو ریڈیو کہاں سے آ گیا تھا؟ یہ انٹرسٹنگ ہے کہ آپ بننے جا رہے ہیں ایکٹر اور ریڈیو کی طرف آپ مائل ہو گئے. سڈنی آسٹریلیا 2004. ایک وہاں پر انڈین کمپنی میڈیا ہاؤس ہے, تو وہ اکثر ان کی کنیکشنز ہیں بالی ووڈ میں, کاسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں, دے کنیکٹڈ ود فلم سم ہاؤ. تو ان کے سی ای او سے میں نے ملاقات کی کہ میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. پھر انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ ریڈیو کرو گے؟ میں نے کہا کر لوں گا. ہندی بول لیتے؟ میں نے کہا بول لیتا ہوں. اور کیا بولتے؟ میں نے کہا اردو بول لیتا ہوں, پنجابی بول لیتا ہوں, انگلش بول لیتا ہوں, ہندی بول لیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اوپر جب سے کارپوریٹ بلڈنگ, اوپر جہاں فلاں منزل میں, اور وہاں پر اپنا آڈیشن دو. سو مائی مینٹورز ان ریڈیو دیر ریئلی ٹو اینڈ آئی لائک ٹو مینشن. ایک ہے صالحہ وسیم جو این ڈی ٹی وی کی ایک اینکر تھی, پھر دوردرشن کی بھی ایک اینکر رہی ہیں, وہ آئی ہوئی تھی. اور ایک اور ہے کارتک موہن داس جو اب میرے بھائیوں کی طرح ہیں. He was also ex NDTV. He came to set up the radio station. انہوں نے کہا بھائی یہ خبر نکالو اور آڈیشن دو. تو وہ پہلا آڈیشن مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے اس وقت گلف وار کا سلسلہ چل رہا تھا, یہ ختم ہو چکا تھا, بلکہ ختم ہو چکا تھا, اور کچھ عراق کے حوالے سے خبر تھی. میں نے وہ خبر لکھا اپنے ہاتھوں سے اردو میں, اپنی طرح سے میں نے بہت زبردست ایک پیراگراف لکھی تھی. میں گیا اندر اسٹوڈیو میں, میں نے ریکارڈ کیا, اور سائن آف ہوتا ہے, میں نے آخر میں یہ کہا کہ اور میں ہوں آپ کا چہیتا خالد ملک. دا فرسٹ رسپانس واز, پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کسی کے چہیتے نہیں ہو. That was a dagger to the ego, right? کہ ہاں میں تو کسی کا چہیتا نہیں. And that really taught me a lesson کہ آپ کسی کے چہیتے نہیں, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. مے بی پھر کہیں جا کر آپ کسی کے چہیتے بنے, لیکن ایسی بات نہیں. فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے آپ کہ جی ہاں میں تو, میری کیا بات ہے, میری کیا بات ہے نا. بالکل. اچھا, پہلی محبت کب ہوئی؟ پہلی محبت یونیورسٹی, نیو زیلینڈ. I had the biggest crush on this girl called Tahira. Yeah, that was my first puppy love. سب سوچ لیں, سمجھ لیں, کیونکہ گھر سے میں پہلی دفعہ نکلا تھا. نیو زیلینڈ کیا کرنے گئے تھے؟ I went to do 1 year of study in health sciences / medicine. University of Otago میں, which is South Island. وہ جو پہلے کوشش تھی جو تھی وہ ہے نا, to please your dad. تو وہاں پر وہ کسی اور, اسی بہت بڑا کیمپس ہے, تو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی, وہ پڑھتی تھی. اینڈ میں ایک بیچارہ گیکی سا نرڈی سا بچہ وہاں پہنچ گیا گھر سے دور پہلی بار. سو دیٹ واز مائی فرسٹ سارٹ آف کرش. کیا چیز اچھی لگی تھی؟ I don't know. کیا اٹریکٹ کرتا ہے؟ Maybe because she was half Pakistani. I have no idea. اس وقت کی بات spoke your language then. And maybe ہاں spoke a bit of my language. وہ آدھی ملیشین تھی, آدھی پاکستانی تھی, half. I think that's what. And she had a very pretty face. She was dark skinned. And دونوں صحیح تھے نا, ملیشین بھی تھی, پاکستانی بھی تھی, تو ہے نا انیشل روٹس جو انسان کی ہو. اب میں سوچتا ہوں, I don't know why I liked it, but I just knew I had a crush on her. Yeah. پھر وہ بات بنی نہیں, وہ ون سائڈڈ تھا. وہ very one sided. It was very one sided.
دل ٹوٹا تو صحیح لٹل بٹ, ہاں کیونکہ آگے جا کے جتنا دل کو ٹوٹنا تھا مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا, لیکن ہاں ضرور پھر ٹوٹا. دوسری بار کب ہوئی محبت جب دل دوبارہ ٹوٹا؟ ایٹ یونیورسٹی اگین, دس ٹائم ان میلبرن. I was with someone there, لیکن وہ بات بھی زیادہ نہیں, بات بڑی وہیں پہ ہی ختم ہو گئی. دل توڑ کے چلی گئی. اور دل توڑ کے چلی گئی. اور پھر تیسری دفعہ کس نے دل توڑا؟ My first wife actually. Oh. So then I decided to try out marriage. پھر 3 سال وہ شادی چلی, اور آپس میں جو ایک کیمسٹری تھی نہیں, نہ فزکس تھی, کچھ بھی نہیں تھا. But it ended very, very terribly 3 years later. لیکن وہ میرے لیے اب میں جب میں دیکھتا ہوں, اس وقت جب میں سوچتا ہوں, اس وقت تو بہت غصہ آیا مجھے, کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوئی, کچھ ایسی چیزیں ہوئی جس کی وجہ سے میں مینٹلی بہت ڈسٹرب تھا. اور ایک تو ہوتا ہے نا فزیکل ابیوز, ایک ہوتا ہے مینٹلی بینگ سورٹ آف ڈسٹربڈ, اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ آئی واز ویری مینٹلی ڈسٹربڈ. تو وہ اب میں سوچتا ہوں, تو بلکہ اب میں سوچتا ہوں کہ اگر ان سے کبھی ملاقات ہوتی ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ تھینک یو فار بینگ یو اینڈ تھینک یو فار ٹیچنگ می سو مچ. اس وقت تو وہ سبق حاصل نہیں ہوا, کہ بہت بعد میں جا کے مجھے سبق حاصل ہوا کہ وہ بھی ان کا ایک کردار تھا میری زندگی میں, ان کا ایک کردار تھا, بہت اہم کردار تھا, to help me grow up quickly, because I was getting into this world and I needed to grow up quickly. اور تب آئے تھے یہاں؟ نہیں, اس کے بعد میں, یہ 2000 میرے خیال 2001 کی بات ہے. بہرحال تو اگر وہ شو دیکھتی ہوں, اگر وہ کہیں اس کو دیکھیں, تو میں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ تھینک یو فار گیونگ می اسٹرینتھ ایکچولی now that I look back on it, and courage. کیونکہ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو پاکستان نہ آتے تو پھر آج خالد ملک یہاں نہ بیٹھے ہوتے, نہ بیٹھا ہوتا. بالکل, یہ بھی میرے لوگ کہتے ہیں کہ معجزات نہیں ہوتی, آپ کی زندگی معجزہ ہے. جو آپ کے ایونٹس ہیں زندگی میں, ماضی اور حال اور پھر جو آنے والے ایونٹس ہیں, اٹس آل کنیکٹڈ. یہ ان اٹ سیلف بہت بڑا معجزہ ہے. تو اس لیے انسان کو ریگریٹ نہیں کرنا چاہیے. Do you regret anything? I don't. I'm sad about a few things, but I don't regret anything. میں کبھی شروع میں I underwent therapy for a while. I was in depression for a long time. تو مجھے یاد ہے میری تھراپسٹ کہتی تھی کہ I used to say کہ کاش میں واپس اس وقت چلا جاتا اور میں کچھ الگ فیصلے کرتا. And she said to me, you know what? اگر تمہیں وہ موقع دوبارہ ملتا بھی تم وہی فیصلہ کرتے جو تم کرتے آئے ہو, because that's who you are. Oh, that's interesting. میں نے کہا ٹھیک ہے, fair enough. Then پھر regret کرنے کے بعد. And you have a daughter? I have a daughter from my first marriage. wife ہے نا? Her name is Sumayya. اچھا. And she's now mashallah 18 years old. Wow. Yeah. تو اس میں ہے, she has a bit of you. Who wants to be an actor? People tell me, I've seen pictures, we haven't been in touch. اچھا. For a long time. In fact, اس سال معروف جو میری بیگم ہے, ہاں, اس کے کہنے پہ she said, get in touch with her. ہاں. And I did. I really did try to get in touch with her. لیکن وہ ناراض ہے, ظاہر سی بات ہے. تو بنا لو. جی ہاں, اب دیکھیں کوشش میں تھوڑا سا ایفرٹ کرنا ہوتا ہے. ہاں نہیں, وہ تو کرنا ہی پڑے گا, وہ میرا ہی ایفرٹ ہے. تو میں نے کوشش کیا, بہت کوشش کی. تب I thought let me give her another little bit of time, some space, and then I'll try again. وہ ناراض ہے, لیکن ہوتا یہ نا کہ آپ کے جب ایک چلا جاتا اور بچہ کسی کے پاس رہتا, خواہ وہ ماں ہو یا باپ ہو, they have fed certain stories. کچھ biases ان کو بتائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ناراضگی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور غصے میں تبدیل ہو جاتی ہے. I just feel there's always two stories. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. No, but actually every parent has a right کہ he or she اپنی کہانی ضرور سنائے اپنے بچوں کو. بالکل. I think یہ سب پیرنٹس کا رائٹ ہے, اور یہ بچوں کا بھی رائٹ ہے کہ وہ کہانی سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ انہوں نے معاف کرنا ہے یا نہیں. بالکل ہے نا. اور اب ماشاءاللہ 3 بچے ہیں. اچھا, یہاں تک تو ہم آتے ہیں نا. پہلے یہ تو بتاؤ, جب یہ ٹوٹا ہوا دل اور دکھی داستان اور ڈپریشن لے کے یہاں پہنچے, کراچی آیا یا لاہور؟ کراچی. پھر کیا کیا؟ کراچی.
تو میں سو آفٹر مائی انیشل ڈیورس آئی ری میریڈ اگین ٹو اے کوریوگرافر. She was in Australia. First was so this is my third marriage. Oh, I didn't know that. Yeah. So I remarried again. وہ ایک کوریوگرافر ہیں. تو پاکستان میں آیا ہوں پہلے کیونکہ مجھے یہاں پر کام کرنا, مجھے کسی نے بتایا کہ سنو 2007 کی بات ہے کہ وہاں پر میڈیا چینلز کھل چکے ہیں, وہاں پر بہت کام ہو رہا ہے, یو شوڈ گو دیئر. آئی واز ورکنگ ایز این ایکٹر اینڈ اے ریڈیو پریزنٹر ان آسٹریلیا. لیکن بطور ایکٹر وہی آپ کو نیش رولز ملتے تھے, یو نو دی انڈین ڈاکٹر, دی انڈین سروس اسٹیشن اٹینڈنٹ, دا فلاں دا فلاں. سو کہنے وہاں تم جاؤ. تو میں آیا پاکستان. آئی لائک وٹ آئی سو. میں نے کچھ لوگ میں کسی کو جانتا نہیں تھا, نہ ہی میرے فیملی میں دور دور سے کسی سے کوئی میڈیا میں تعلق بھی ہے. تو آئی مین مائی اون کانٹیکٹس, مائی اون بیس ایٹسیٹرا. پھر 2007 میں نے فیصلہ کہ میں پاکستان آ رہا ہوں. وہاں سب چھوڑ چھاڑ کے آئی ڈیسائڈیڈ ٹو موو ٹو پاکستان. اور پھر کچھ مہینوں بعد پھر دین شی جوائن می اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ ورکنگ فار. شی از یور سیکنڈ وائف. دی سیکنڈ وائف. پھر وہ کہاں سے ملی تھی؟ وی میٹ آن اے سیٹ آف اے شارٹ فلم. فلم کا نام شانتی. اٹ واز ڈائریکٹڈ بائی اے اسٹوڈنٹ گریجویٹ فلم میکر. وہاں پر ہماری ملاقات ہوئی. آئی واز دا ویلن اینڈ شی واز دا فیمیل لیڈ. وہاں پر ملاقات ہوئی, وی کلکڈ, وی کنیکٹڈ اینڈ وی گاٹ میریڈ. تو یہاں آیا ہوں تو پھر کام شروع اسٹارٹ ورکنگ. تو پھر وہاں وہ کیوں نہیں چلی شادی؟ وہ کیوں نہیں چلی شادی؟ شی واز اے ویری جو ہماری بات چیت تھی نا شادی کے دوران, وہ بہت کام کے حوالے سے بات چیت. یعنی کہ ایک تو ہم ایک ہی انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, تو صبح دوپہر شام یہی بات ہوتی تھی کہ اس کا اسکرپٹ آیا ہے, اس کو کانٹیکٹ کرنا ہے. تو اس دائرے سے باہر کوئی بات ہوتی نہیں تھی. فیملی والی بات دونوں گم گئے شاید. کوئی اور بات ہوتی ہی نہیں تھی ہماری, صرف کام 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 کام. تو اور وہ شادی چلی کوئی 8-9 سال. تو آخر میں نے کہا, مجھے یاد ہے it was a very amicable دوستانہ علیحدگی. میں نے کہا سنو مجھے لگتا ہے کہ ہم زیادہ دوست اور میاں بیوی کم. She said I agree. She said I think we were just meant to be friends. We weren't meant to be husband and wife. میں نے کہا صحیح کہہ رہی ہے. That was it. اتنی سی بات تھی. تو ہم ایک اپارٹمنٹ میں رہتے تھے. میں نے کہا تم یہیں رکو, میں ایک اور اپارٹمنٹ ڈھونڈ لیتا ہوں, آئی ول موو آؤٹ. تو یہی ہوا. اینڈ دین دا ریسٹ از ہسٹری ایز دس. پھر اس کے بعد امی ابو کا کیا ریئیکشن تھا فرسٹ اینڈ دین سیکنڈ؟ اور پھر کام بھی کر رہے ہو اور اسٹرگل بھی کر رہے ہو اور سیٹل بھی نہیں ہو پا رہے, تو پیرنٹس کا بہت اچھا سوال ہے آپ کا. کیونکہ ابو امی کا میں بتاتا ہوں. امی واز آئی تھنک میرا یہ خیال ہے کیونکہ دونوں امی اور ابو یہ جانتے تھے خالد جو وہ کرنا چاہتا وہ جا کے کرے گا. بیکاز آئی آلسو مووڈ آؤٹ آف ہوم ویری ارلی. آئی تھنک میں 23 کا تھا جب میں گھر سے نکل چکا تھا. میرا تھا کہ میں علیحدہ رہنا چاہتا ہوں, میں اپنی ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا چاہتا ہوں, اپنے بلز خود پے کرنا چاہتا ہوں, کرایہ خود پے کرنا چاہتا ہوں. اب میں خود کروں گا. اینڈ سو بیکاز آئی مووڈ آؤٹ آف ہوم ایٹ اے ینگر ایج. تو ان کا کیا ریئیکشن تھا جب کہا میں نے آئی ڈونٹ نو, یو نو اس میں نے سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ صرف بتا دیا, جو بھی سوچا وہ جو بھی سوچا. جی ہاں. اینڈ آئی ایم شیور اٹ ہرٹ دیم, آئی ایم شیور اٹ ہرٹ دیم. لیکن اس وقت ایک جذبہ تھا, ایک جوش تھا, اور ایک آئی واز جسٹ, اینڈ دس واز آفٹر مائی انیشل ڈیورس, آئی واز جسٹ, میں تنگ آ گیا تھا. میں نے کہا بھائی میں اپنی زندگی دوسروں کے مطابق نہیں گزار سکتا, تو مجھے تو یہ کرنا ہے. اینڈ سو آئی ڈیڈ, آئی مووڈ آؤٹ. اینڈ آئی تھنک اس کی وجہ سے دے کیم ٹو ریئلائزیشن کہ خالد جو ہے ایک ریبل سا ہے, تو یہ جو کرے گا یہ کرے گا, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. سن کے نہیں سیکھے گا, کر کے سیکھے گا. کر کے سیکھا. آپ صحیح کر کے سیکھے گا, اور بھوکتنے دو, اپنے ہاتھ چھاڑ دو. یہی ہوا واقعی میں, یہی ہوا. اور پھر جب دوسری ہوئی, اچھا جی اب میں نے سوچ لیا کہ میں جی آئی ایم واکنگ آؤٹ اور میں کسی نئے گھر میں رہوں گا اور وہ میرے گھر میں رہے گی. اور پھر تو امی نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر یہ بھی کر کے دیکھ لو. ابو نے بھی خاص مخالفت نہیں کی, لیکن کچھ عرصے تک بات چیت نہیں ہو رہی تھی ہماری. ہیلو ہائی نارمل, لیکن کوئی خاص بات نہیں ہو رہی تھی. اینڈ دین ڈیڈ فیل ill in his last years.
پھر وہ آئی تھنک ہی بیکیم ویری ایموشنل آلسو ان ہز لاسٹ فیو ایئرس. پھر بہت باتیں ہوتی تھیں اور اکثر میں ابو کو بھی کبھی کبھی ڈانٹ دیتا تھا کہ آپ کیوں اتنا کمپلین کر رہے ہیں اور آپ ٹھیک ہیں اور یو نو ڈو دس یو شوڈ ڈو دیٹ. تو ابو بیکیم ویری فریجائل آئی تھنک ٹورڈز دی اینڈ. بٹ آئی تھنک مے بی دیٹس واٹ ایج ڈز ٹو یو, کیونکہ آئی تھنک میرا یہ ماننا ہے کہ ایک عمر میں آ کے سب چیزیں پزل کی طرح فٹ ہونے لگتی ہیں, ایک سمجھ سے آنے لگتی ہے کہ اچھا یہ ہے معاملہ, پورے طریقے سے نہیں لیکن کچھ آئی ایم شیور کچھ تو ایک ایسا لیول آتا ہی ہوگا جہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کا نام یہ ہے, بھگتنا, سیکھنا, غلطیاں, یو نو آرام بھی اور جد و جہد بھی دونوں ساتھ. تو یہ معروف کب آئی تھی, یہ سمجھنے کے دور سے پہلے یا بعد میں؟ اس کے دوران. اس کے دوران. So I divorced, this is my second wife, and I was single for a good سال. Which was a great achievement. Great achievement. واقعی میں ایک سال میں نے اکیلے گزارا, کام بھی چل رہا تھا obviously, I was in کراچی, یہی کی بات ہے. پھر ہماری ملاقات ہوئی اور the rest is history. She was a writer, she is still a writer. اس وقت ایک میگزین کے لیے لکھتی تھی, لائف اسٹائل اور فوڈ وغیرہ, ایک لوکل کراچی میگزین کے لیے, بہت اچھی لکھتی تھی. ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا she was a fan of the radio show. اچھا. تو کہنے لگی میں کہیں پر تھا, I was having food by myself. She came over and said اگر آپ برا نہ مانے تم یہاں بیٹھ جاؤ. بیٹھ جائیں, میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور میں میگزین کے لیے لکھتی ہوں اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کی انٹرویو کریں, یو نو مارننگز ان کراچی, اینڈ وین اٹ کمز ٹو مارننگز ان کراچی وی تھنک آف یو, اینڈ لیکن وہ انٹرویو ہو نہیں پایا, لیکن ہم بہت سنتے ہیں آپ کو فلاں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. دیٹ واز اٹ. بعد میں بات پتہ چلی کہ وہ ہیں جویریہ عباسی کی کزن, پہلی کزن. تو پھر اس کے ذریعے پھر ملاقات بھی ہوئی, پھر گڈ اولڈ فیس بک پہ ہم نے ایڈ بھی کیا ایک دوسرے کو, پھر گفتگو شروع ہونے لگی, پھر واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اینڈ دین وی جسٹ کیپٹ ٹاکنگ اینڈ وی کنیکٹڈ because she had also come from a broken marriage. تو I think we had a lot of commonalities there, بہت ساری باتیں شیئر کرنے کا موقع ملا, ہیل کرنے کا موقع ملا مجھے بھی اور ان کو بھی, and we really connected. So this happened 2013. یہ میں نے ایک دفعہ اوپرا کے یہ پروگرام میں نے سنا تھا کہ اوپرا سیٹ کہ دو لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ایکچولی اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ہیل کرنے کے لیے جو ان کے ساتھ پیچھے ہو چکا ہوتا ہے. So that happened to you. Yes, I believe that. So you met each other to heal each other. Very true. I never thought about it that way. لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں, باتوں میں کہہ رہا ہوں, بالکل ایسا ہی ہے. And mashallah, she is an extremely warm, sensitive and loving woman. I think مجھے یہی چاہیے تھا کہ مجھے یاد ہے طلاق کے بعد میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا, اینڈ آئی واز تھنکنگ خالد تمہیں چاہیے کیا. سوچ میں پڑ گیا مجھے چاہیے کیا. مجھے ایک فیملی چاہیے, مجھے ایک ایسی خاتون چاہیے جو جس کے اندر ہنر بھی ہو, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو ریکگنائز دیٹ یو ہیو اے اسکل, بیکاز دیٹ مینس کہ آپ سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, وہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ کمپلیٹلی وارم اور آل امبریسنگ ہو. اینڈ آئی تھنک وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ پھر کائنات آپ کو سن رہی ہوتی ہے, پھر کائنات بھی کہتی ہے کہ چلو میں مدد کرتی ہوں. آئی تھنک دیٹس واٹ ہیپنڈ. اسٹرکٹ تو ہوں, ڈانٹتا تو ہوں میں اپنے بچوں کو, لیکن I feel ڈانٹتے ہو یا ایک لائن ایک کھینچتے لکیر کھینچتے ہو کہ میں بھی یہ لکیر ڈانٹتا بھی ہوں. You believe مرد اور عورت برابر ہے؟ I do. You know, I was speaking to my wife the other day کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جیسے میں نے پہلی بھی بات کی تھی کہ جب کوئی اس دنیا میں آتا یا آتی ہے ایک ہنر کے ساتھ آتا ہے, لیکن معاشرہ, گھر, یہ لوگ وہ لوگ اس ہنر کو کہیں دفنا دیتی ہے. پھر ہوتا کیا ہے, نہیں میں تو صرف بچوں کے لیے زندہ ہوں, میں تو صرف اپنے شوہر کے لیے زندہ ہوں, میں تو صرف فلاں کے لیے زندہ ہوں, اپنے لیے زندہ نہیں. آپ کو ایک زندگی دی گئی ہے, یہ ایک تحفہ ہے, ایک معجزہ ہے,
ایسے تو نہیں دی گئی. تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے, اس وجہ کو ڈھونڈیں. یہ تو بچے ہیں. اب آپ کو میں بات بتاؤں, سمینا آپا, آپ کی یہ بات ہے, جب معروف اور میں ملے تھے سمینا آپا کے ساتھ, پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں, ان کی ایک بات ہے جو مجھے آج تک یاد ہے, اور وہی بات میں جتنے بھی شادی شدہ لوگوں سے ملتا ہوں میں وہ بات آگے پہنچاتا ہوں. اس وقت ہماری بڑی بیٹی جو ہے لیانا پیدا نہیں ہوئی تھی, بٹ شی از اباؤٹ ٹو بی بورن آئی تھنک. تو کسی ایسی تقریب میں ڈنر میں بلکہ آپ سے ملاقات کی, آپ نے معروف سے ملاقات کی, ہم تو پہلے جانتے تھے ایک دوسرے کو, پھر آپ کا جو ایک وہ مشورہ تھا نا, نصیحت سمجھیے, یو سیڈ ٹو اس کہ never fall in love with your children, but love your children, but only fall in love with each other. That hit me like a brick. میرے لیے وہ ایک ریولیشن تھی وہ بات. کتنی یہ اہم بات ہے کہ ایک فیملی زندگی میں جو دو بہت اہم لوگ ہیں, میاں اور بیوی یا فادر اور مدر, وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں, ہے نا, اور بچے سامنے ہوتے ہیں. حالانکہ میرے خیال میں کہ الٹ ہونا چاہیے. First should be the two adults, the parents, and then the children. کیونکہ وہ جو آپ دونوں کی محبت ہے نا, اسی سے تو اسٹرینتھ ملے گی بچوں کو. بالکل. If you fall in love with your children and you just love your husband, وہ بیچارہ کہیں کونے میں یا بیوی کونے میں بیٹھی رہے گی. جب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھی نہیں بنیں گے, you know, like you're not into each other, then how will you strengthen those 3-4 children or 2 children or 1 child for the life that is ahead? You know, so I think that's why I feel کہ یہ ہونا چاہیے. ہم بھول جاتے ہیں. اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ میں بچوں کے لیے قربانی دے دوں گی یا دے دوں گا, قربانی کیوں دیں گے آپ؟ You need your... Someone told me once, the kids don't belong to you. They belong to the future. They've chosen to be with you. They don't belong to you. وہ آپ کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں, ہاں بھائی, میں آپ کے فیملی میں آؤں گا یا آؤں گی. Now guide me. Tell me what it is that I need to be aware of, be careful of. تو کیسے بابت ہو؟ Oh my goodness, I don't know. I think میں اسٹرکٹ تو ہوں, ڈانٹتا تو ہوں میں اپنے بچوں کو, لیکن آئی فیل. ڈانٹتے ہو یا ایک لائن ایک کھینچتے, لکیر کھینچتے ہو؟ مے بی اے لکیر. ڈانٹتا بھی ہوں, when it gets too much in the house I do, ڈانٹتا ہوں میں, لیکن آئی تھنک آئی ایم اے ویری ہینڈز آن ڈیڈ. مطلب شروع سے ہی نا, دونوں نے مل کے, معروف نے اور تم نے مل کے بیبیز پالے ہیں. it was listen, I'll help you out. ڈائپر چینج کرنا, نہلانا دھلانا, کپڑے چینج کرنا, completely involved. مارو کے کپڑے استری کر دیتے ہو؟ کبھی کبھی. کھانا بنا دیتے ہو؟ کھانا نہیں بنا سکتا. it's a self, it's a کیا کہتے ہیں اس کو, it's a limiting belief کہ میں کھانا نہیں پکا سکتا. ناشتہ بنا لیتے ہو؟ ہاں وہ کر لیتا ہوں, اور وہ گھر کی چیزوں میں پھر لیتے ہو. But she's a fantastic cook, so I'm lucky that way. But وہ تو ان کی فیملی میں ہے نا. ان کے فیملی میں ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح, بہت اچھا, وہ ماشاء اللہ سارے. So yeah, I'm a very hands-on dad, and اکثر بلکہ جب ہمارے لمبے لمبے دن ہوتے, شوٹ ہوتے ہیں, اور تھکا ہوا میں گھر جا رہا ہوتا ہوں, I'm thinking بس میں اب گھر جاؤں گا, میں آرام کروں گا, کچھ نہیں کروں گا. یقین مانیے جب میں دروازے تک پہنچتا ہوں, جو پہلی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ میرا تو ٹف دن گزرا ہی گزرا ہے, لیکن ان کا بھی مجھ سے زیادہ مشکل دن گزرا ہوگا. ایک تو وہ گھر پہ رہی ہیں, اس کے اوپر بچے تھے, پتہ نہیں کھانا کھایا یا نہیں کھایا, تو وہ تو مطلب شیز ہیڈ اے ٹف ڈے دین آئی. جب میں دروازہ کھول کے اندر جاتا ہوں, آئی ایم ریڈی کہ اب کیا ہونے والا ہے, کچھ ہونے والا ہے, کہ اب میں کیسے مدد کروں. ہاں, مجھے پتہ ہے کہ آرام نہیں ملنے والا. تو آئی ایم ویری مچ لائک دیٹ. So you're caring. I feel, آپ ان سے پوچھنے, but I think I am caring and loving. And she's a کیا کہنا چاہیے, دوست ہے یا ساتھی ہے؟ بیکاز یہ میاں بیوی کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ ایک میاں اور ایک اس کی بیوی ہے, مجھے بھی کبھی نہیں سمجھ آ سکتا. مجھے لگتا ہے کہ 24 گھنٹے میں وہ رولز بدلتے رہتے ہیں, کیونکہ 24 گھنٹے میں آپ کبھی میاں بیوی بن جاتے ہیں, ان 24 گھنٹوں میں آپ کبھی دوست بن جاتے ہیں, اور پھر 1-2 گھنٹے آپ ساتھی بن جاتے ہیں, 1-2 گھنٹے میں دشمن بن جاتے ہیں. وہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے, دشمن کی, دوستی کی, ساتھی کی, شوہر بیگم, وہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے. اٹس این انپریڈکٹیبل ڈے. آج کہاں کھڑے ہو؟ آج کہاں کھڑا ہوں؟ ہیپی, سیٹسفائڈ, پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہو, the struggle was worth it. And you know what, Appa? As an actor.
the struggle still continues. The struggle hasn't ended as far as my career is concerned. And I don't think anyone's struggle has ended. Because جو یہاں پر بھی ہے وہ بھی اب آگے کی سوچ رہا ہے. اب وہ آگے کی جو بات ہے اس میں بھی ایک اسٹرگل ہے, الگ اسٹرگل ہے. تو the struggle still continues. Satisfied? I don't know if I'm satisfied because I don't think I'm ever satisfied. Happy, yes. But satisfied نہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے جہاں پہنچنا ہے, even as a father, even as a husband, even as an actor, even as a radio presenter, میں پہنچا نہیں ہوں ابھی. There's still a lot to learn, still a lot to do. So satisfied, no. But happy, yes. وہ جو سیریل کیا تھا آپ کے ساتھ نہیں, جو ابھی کیا تھا باغی, اس میں کس طرح سے اچیو کیا تھا وہ, اتنا باریک نازک کام کیسے کیا تھا؟ کیونکہ یہ کیریکٹر سب لوگ جب بھی پورٹرے کرتے ہیں تھوڑا سا لاجا کرتے ہیں, تھوڑا لاجا, سو سٹل رکھنا. اتنا کیسے کیا تھا کہ اپنے آپ کو کھینچتے رہو کہ اوپر نہیں جانا, اس سے آگے نہیں جانا, کیسے کیا تھا؟ فاروق رند جو ہدایتکار ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا تھا شوٹ شروع ہونے سے پہلے کہ یہ جو کردار ہے یہ ہے, ہی از اے گے مین. اچھا. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آپ اوورلی گے ہوں. اچھا. وی وانٹ یو ٹو برنگ اٹ بیک اپ, کیونکہ میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں باہر ہوا گے مین, لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے یا پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ گے ہیں یا اسٹریٹ ہیں. دے نارمل گائز اسپیک نارملی سے مراد کہ نارملی جو ایک کنیکشن ہے وہ نہیں ہے. دے ماچو لکنگ اینڈ سو آن. تو آئی سورٹ آف ہیڈ دیم ان مائنڈ تھرو مینرزمز مور دین وہ ایک کہتے ہیں نا ایکسٹیریئر سورٹ آف شو. وہ ایکسٹیریئر شو تھا لیکن وہ سٹل تھا اس کی چال میں, اس کے بیٹھنے کے انداز میں, اس کے ہلکے ہلکے ہاتھوں کے جو انداز تھے, جو ایکسپریشنز تھے. I try to keep that really down. But Farooq, I need to give Farooq some credit. He is amazing. تو اگر وہ نہ ہوتے تو شاید یہ بات نہ ہوتی. میری جو مشکل کام تھا وہ تھی آواز کو ماڈیولیٹ کرنا, کیونکہ ویسی بیسی آواز ہے تو ہمیں اتنا بیس نہیں چاہیے تھا. We wanted slightly, so slightly sort of high pitched. تو وہ میرے لیے ایک چیلنج تھا. But at the end I think we did it. So you knew کہ ملے گی اتنی attention? نہیں, اب آئی ڈنٹ نو. اب اس کے بعد جب بات اخباروں میں آئی یا بلاگز میں آئی کہ خالد مالک از ڈوئنگ دس کیریکٹر, فون کالز آنے لگی, میں فلاں سے ہوں, ایک انٹرویو پلیز ہمیں دیں. اور مجھے بہت تعجب ہوا سن کے کہ جو پہلا سوال ہوتا تھا ان کا یہ تھا کہ کیا آپ کو خطرہ نہیں ہے اپنی جان کا, آپ کو پریشانی نہیں ہے کہ شاید آپ کو. میں نے کہا یہ کیسے سوال پوچھ رہی ہیں آپ کہ از مائی لائف تھریٹنڈ اور ناٹ بائی ڈوئنگ دس رول. میں نے کہا یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے, ہم صرف یہ پورٹری کرنا چاہ رہے ہیں کہ عموماً ہمارے معاشرے میں جنرلائز کیا جاتا ہے کہ اگر یہ ایکٹر ہے یا ایکٹریس ہے تو اس کا خاندان ہی ایسے ہوگا یا اس کا کیریکٹر ہی ایسے ہوگا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. سو دس از این اٹیمپٹ کہ ہم معاشرے کو دکھائیں کہ کہانی اور بھی ہے, کہانی کے اور پہلو ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. So is this the turning point? یہ character turning point ہے in your career? My career, I'm sure it is. I'm sure it is one of the turning points. And مزے کی بات یہ کہ اس سے پہلے جو میں نے کردار کیا تھا for which I was also nominated, وہ بھی فاروق صاحب کے ساتھ کیا تھا. I played a Vadera and now I played a gay man. So definitely a turning point for sure. For sure. So کیا بدلنا چاہتے اپنے بارے میں؟ کیا بدلنا چاہتا ہوں میں بہت سینسٹیو ہوں. آپ کچھ زیادہ ہی سینسٹیو. تو سینسٹیوٹی تو نہیں بدلنی چاہیے, وہ تو بڑی ضروری ہے ٹو بی این ایکٹر. ہاں پتہ نہیں, کبھی مجھے لگتا ہے کیونکہ مولڈ کیسے کرے گا ایکٹر اپنے آپ کو کسی اور کیریکٹر میں اگر سینسٹیو نہیں ہوگا, پھر تو وہ خود ہی بس اپنے آپ کو ہی ملتا رہے گا اور دوسروں کو بھی ملاتا رہے گا. کبھی یہ سینسٹیوٹی مجھے ذاتی زندگی میں پھنسا دیتی ہے. اچھا, کیونکہ سینسٹیوٹی کہہ رہے ہو یا ونربل ہو, ایک بہت فرق ہے. سینسٹیو ہونا ہے نا, کہ یا پھر گلیبل ہونا, یہ بھی ہے کہ باتوں میں آ جاتے ہو. کون سی والی سینسٹیوٹی اس سے تنگ ہو؟ I think certainly the gullibility factor is there. And the vulnerability factor. شاید یہی صحیح الفاظ ہے. Yeah, that's one thing I like to change about. کیوں تو پھر بدل کے کیا ہو جاؤ گے؟ میں صرف انڈسٹری کے بارے میں بات کر رہا ہوں. I think میں نے یہ دیکھا ہے اپنے تجربے کے ساتھ کہ یو نیڈ ٹو بی اے لٹل اگریسو
انفارچونیٹلی, اور وہ اگریشن میرے اندر ہے نہیں. تو اگر میں بدلنا بھی چاہوں میں بدل نہیں سکتا, کیونکہ وہ اٹس ناٹ اے پارٹ آف مائی کور. لیکن اس ولنریبلٹی اور گلیبلٹی کی وجہ سے نقصانات بھی اٹھانے پڑے. بخیر اس کے باوجود بھی مجھے باغی جیسے رولز ملتے ہی ہیں. وہ تو مل جاتا ہے, جو ہے نا وہ تو مل ہی جانا ہے. ٹرو. اس سے تو نہیں, اس کا تو نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی دکھ کہ کیوں میں, اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید نہیں, وہ تو ملے گا. آئی تھنک اپروچ بدل جاتی ہے جب آپ سینسیٹیو ہوتے ہیں. ایک آپ اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے کام کے ساتھ ایک اور طرح سے اپروچ کرتے ہیں. آئی ایم ویری سینسیٹیو بٹ آئی ایم اسٹل ہو آئی ایم. اب میں کیوں بدلوں بھائی, میں تو ایسی ہوں اور اسی میں ہی میں نے جینا ہے اور اسی میں میں نے اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے. تو آئی تھنک نو that you shouldn't change, ہے نا. پھر خالد میں کیا رہے گا اگر وہ نازک نہیں رہے گا, وہ اس میں کیا ہے, میں بدلنا بھی چاہے میں بدل نہیں سکتا. I even I've attempted, لیکن پھر میں سوچتا نہیں یہ تو میں ہوئی نہیں. تمہاری اسٹرینتھ ہے, being sensitive is your strength. That's my strength. کہ میں زیادہ دیکھتی ہوں, میں زیادہ محسوس کرتی ہوں, میں زیادہ لوگوں کی آنکھوں میں پڑھ لیتی ہوں کیا سوچ رہے ہیں. آنسو تو میرے آنکھوں میں یوں آتے ہیں. ہاں میں پوچھنے لگی تھی, یہ تو میں ابھی پوچھنے لگی تھی, رو لیتے ہو بہت آسانی, کبھی روئے ہو بہت زیادہ؟ ہاں. My first divorce I cried a lot because of my daughter, being away from my daughter. فلم دیکھ لوں تو اس پہ رونے لگتا ہوں, تو I get very emotional. ہنستے بھی ہو یا نہیں ہنستے؟ نہیں ہنستا ہوں. کب ہنستے ہو؟ بہت. اپنے فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, to be honest. 4 سال, 2.5 سال اور 1.5 سال, تو آپ سمجھ سکتے ہیں گھر میں اس قدر ہنگامہ ہوتا ہے. رائٹ ہو گیا. رائٹ, انرجی کا رائٹ, انرجائزڈ, او مائی گڈنس. تو وہ جو ہے وہ, اور ان کی حرکتیں, اور ہر بچے میں, صرف میرے بچوں میں نہیں, ہر ماں باپ سمجھتا ہے کہ ان کا بچہ بہت ذہین ہے, ہنر مند ہے. آئی کین سی سم ٹائم جو حرکتیں کرتے ہیں, جو باتیں کرتے ہیں, لائک you can't help but laugh. So that my laugh is there, I think, for sure. کبھی سوچا ہے بچوں کو میں چھیڑوں گا, تنگ کروں گا, یہ بن جاؤ وہ بن جاؤ؟ نہیں, میں جو مرضی بن جائے. You know, interesting. I think personally I've gone through phases. I remember telling Maruf once کہ میں چاہتا ہوں یار یہ ایک بچہ ایک عالم بن جائے, کیونکہ ہمیں اچھے علماء کی ضرورت ہے. میں نے کہا نہیں, I shouldn't enforce, کیونکہ my dad wanted us to become something. تو میں کہا نہیں, you know what, جو یہ بننا چاہتے ہیں یہ بنے. I will guide them as best I can. بلکہ میں نے یہ بھی کہا تھا, پچھلے 2 مہینوں کی بات ہے, شاید پرانی بات ہے, میں نے کہا تھا اگر یہ یونیورسٹی میں نہ کرنا چاہیں نا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. ہاں, اسکولنگ, کالج جو ہے وہ لازمی کریں. اگر یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں گریٹ, اگر یونیورسٹی نہیں جانا چاہتے تو آلٹرنیٹیو کیا ہے, آئی ایم ولنگ ٹو ہیئر. کیونکہ اگر آپ کو کسی چیز کا شوق ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا شوق ہے, آپ کو رائٹنگ ہو, I'm talking about the arts, then rather than go to university and learn acting, learn on the job. go, آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ کام کریں جس کو آپ پسند کرتے ہو, جس کے ساتھ آپ کام کرنا چاہتے ہو, اس کے ساتھ کام کریں. تھوڑے عرصے کام کرنے کے بعد پھر آپ جا کے ٹریننگ حاصل کریں. آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دی پروسیس. اگر آپ ڈائریکٹر بننا چاہتے ہیں, اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں, ان کو فون اٹھائیں. پاکستان میں یہ ہے سہولت کہ آلموسٹ ایوری ون از ایکسیسیبل. کال دم اپ کہ میں آپ کے کام کو بہت پسند کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کام کروں اسسٹنٹ کے طور پہ, کچھ بھی, گیفر بوائے, کچھ بھی, میں بس کام کرنا چاہتا ہوں آپ کے سیٹ پہ, یونٹ پہ, سیکھنا چاہتا ہوں. کم پیسوں میں آپ سیکھیں, اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کے ٹھیک ہے, ناؤ آئی ایم ریڈی فار سم فارملائز ٹریننگ, پھر آپ فلم اسکول جائیں یا فلاں اسکول جائیں. کبھی جھوٹ بولے؟ آئی ایم شیور, لیکن گھر میں جھوٹ میری پکڑی جاتی ہے. اچھا, ہاں, گھر میں جھوٹ نہیں بول سکتا, باہر پھر بھی جھوٹ کہیں چل جاتی ہے. لیکن بولتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں. چوری کی کبھی؟ چوری کبھی نہیں کی. ہاں, ہوٹل سے ایک آدھ شیمپو چرائے ہوں گے میں نے شاید, اور وہ ہوتے ہی اسی لیے, اور ایک تکیہ وہ چوری نہیں ہے. That's part of being there. Take it, please take it with you. ہاں بھی آپ وہاں استعمال کریں یا نہ کریں, اپنے ساتھ لے جائیں.
ہاں ہاں, اگر آپ تولیہ اٹھائیں گے وہ چوری ہے, تکیا اٹھائیں گے وہ چوری ہے. تکیا اٹھایا تھا ہے نا, بلینکٹ. تکیا, it was brilliant. It was such a good تکیا. I took a تکیا اپنے سوٹ کیس میں ٹھوس کے نا, میں نے کہا چلو. ہاں تکیہ ہے یار, اور وہ آج تک تکیا ساتھ ٹریول کرتا ہے, یقین مانے. اچھا, ہاں, when we go and visit family اسلام آباد میں جا کر وہ تکیا ساتھ چلتا ہے. کوئی ہے ویسے سیکورٹی بلینکٹ ہے بچپن کا آج تک ساتھ؟ جی, I don't remember, لیکن میرے والدہ بتاتی ہے کہ I used to have a blanket that I used to have with me. وہ ساتھ ساتھ ہاں, I don't remember, لیکن وہ بتاتے کہ یہ ہوتا تھا. انہوں نے رکھے ہوئے سنبھال کے بچوں کی چیزیں؟ نہیں رکھی ہوئی. کچھ مائیں رکھتی ہیں نا ہر چیز سنبھال کے. نہیں, پہلا پاؤں, پہلا موزہ, پہلا جوتا. میرے بچپن نہیں, اس میں تو کچھ who cared, no one cared کہ اس کا یہ پاؤں ہے اور یہ ہاتھ ہے. No one cared. I think it was much more simpler then. I think زندگی انپریڈکٹیبل ہے, اور جب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں شاید میں اب تھوڑا بہت سمجھنے لگا ہوں, کچھ اور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو پتہ چل گیا کہ محبت بہت ضروری ہے, اور نفرت کام کے ساتھ. نفرت ضروری ہے in the sense that it gives you the alternative opinion. I think نفرت نہیں کہوں گا, I think I probably call it courage. اچھا, وہ ضروری ہے. نفرت mixing it with جنون, passion. You think so? I think نفرت زہر ہے. ہاں, لیکن passion اور جنون چاہیے. بالکل چاہیے for anything you want to achieve in life. It's an essential ingredient ہے passion اور جنون, زندگی کے ساتھ ساتھ ہے. تو آپ کیا کرنے والے ہیں کریئر کے حوالے سے؟ فلم, 2 فلمز ہیں. اچھا, اگلے سال انشاءاللہ پہلے کوارٹر میں وہ شروع ہو جائے گا. اچھا, ایک آدھ سیریل ہے وہ کرنا ہے, تو لیٹس سی اس کے بعد کیا ہوتا ہے. This is the first 3-4 months of 2019. آپ نہیں محسوس کرتے ہو کہ اتنا سارا کام کر لیا, پورٹ فولیو زبردست ہو گیا ہے, تو اب ایک ایجنٹ ہونا چاہیے واپس وہیں کو, بھائی ہیلو. I do have an agent there, لیکن آسٹریلیا کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں. لیکن یہاں پر I mean I do have someone here. لیکن آپ نے بہت اچھی دلچسپ بات کی ہے کہ آپ نے کہا نا کہ اتنا سارا کام, لیکن آج وہی سارا کام really doesn't matter, because آج ہم اس چوراہے پہ کریں جہاں پر پروڈکشن کمپنیز, جہاں پر آپ کے برانڈس دیکھتے ہیں کہ آپ کے سوشل میڈیا میں کتنے فالوورز ہیں. سو دا نمبر از ناؤ ایکول ٹو ٹیلنٹ. پہلے تو کام ایکول ٹیلنٹ, ناؤ نمبرز ایکولز ٹیلنٹ. اب سب اس ریس میں ہے. یہ تو گیم ہے نا, اس دور کا گیم ہے کہ سوشل میڈیا, انسٹاگرام, فیس بک, نمبرز چاہیے بس. تو آپ بھی کر سکتے ہو. میں آپ کو ایک پروڈکشن کمپنی ہے کراچی میں, مجھے ایک کردار آفر کی کہ کردار سب طے ہو گیا تھا, سب کچھ طے ہو گیا تھا. پھر جب بعد میں ڈیٹس نہیں مل رہی تھی, میں نے کہا بات بتائیں ہوا کیا ہوا ہے. کہنے کہ بھائی جو رائٹر ہے انہوں نے اسکرپٹ کو ری رائٹ کیا, جو آپ کا والا کردار ہے وہ اب مین میں آ گیا, کیونکہ آپ نے لیڈ کبھی کیا نہیں, بیکاز آئی ایم اے کیریکٹر ایکٹر. چونکہ آپ نے لیڈ کردار نہیں کیا, لہٰذا ہم آپ کو اس کردار میں اب نہیں کاسٹ کر سکتے. For me, this year that was a turning point. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے خالد ملک کو. اب مجھے یہ سوچنا ہے کہ وہ میں دیوار کیسے چھلانگ ماروں. تو کیسے سوچا ہے کہ کیسے چھلانگ؟ I looked around me. I was like social media پہ نہیں ہوں میں خود خاص کچھ کر نہیں رہا سوشل میڈیا پہ. لوگوں نے کہا کہ خالد ملک آتے ہیں کام کر کے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا اور کیا چاہیے آپ کو؟ نہیں, ہمیں چاہیے کہ خالد ملک نظر آئے, سوشل میڈیا میں نظر آئے. تو ریڈیفائن کرنے کا پلان کیا ہے پھر. then I have, so I really made an effort this year اس واقعہ کے بعد کہ اب سوشل میڈیا پہ پریزنس ہو, فیس بک پر, انسٹاگرام پر. پہلے میں بہت کم ایونٹس پہ جاتا تھا, پریمیئرس پہ جاتا تھا, اب جانے لگ گیا ہوں. اٹس آل پارٹ آف دس اسٹریٹجی کہ آئندہ کوئی نہ کہے کہ آپ نے کبھی لیڈ نہیں کیا تو ہم آپ کو لے نہیں سکتے. اور آئندہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے جو کام کیا تو کیا, لیکن آپ کے اتنے لاکھ فالوورز نہیں ہیں انسٹاگرام پہ, تو لہٰذا آپ اسٹار نہیں ہیں. اسٹار وہی ہے جس کے 1,00,000 2 لاکھ فالوورز ہیں. انہوں نے کام نہیں کیا, کچھ بھی نہ کیا ہو,
لیکن ہے تو numbers ان کے. So this is the world we live in now. Numbers کی game ہے. It's all numbers. And Khalid is ready for this game now. Ready for the game. ہے نا. I think that's important نا, کہ that you're ready for the game. Yeah. دیکھو 2 راستے ہیں نا. Yeah. ایک ہے سائڈ لین کا اور ایک ہے مین اسٹریٹ, جس کو ہم جو بھی کہیں مین اسٹریٹ کو, ہے نا. تو انسان کی اپنی مرضی ہونی چاہیے. چاہے تو وہ سائڈ لین میں چلا جائے, ٹھیک ہے, کمفرٹیبل آرام سے جا رہا ہے, اور اگر وہ مین سڑک کے اوپر ہے تو پھر وہاں اسپیڈ ہے, وہاں کی ریکوائرمنٹس ہیں. بالکل ہے. اینڈ آئی ایم ریڈی اینڈ آئی بین ویری ایکٹیولی انوالوڈ, اور مجھے سمجھ بات آ گئی کہ یہ اس دور کا یہ گیم, اس دور کا یہ کام ہے. دیٹس یو. No, I like it. آپ نے نیگیٹیولی نہیں بات کی ہے خالد, یہ مجھے اتنی اچھی لگی ہے بات. آپ چاہتے تو نیگیٹیولی بھی بات کرتے کہ دیکھو ذرا, ہے نا, جو سم ٹائم لوگ کرتے ہیں, بٹ کیوں نہیں, اگر اس وقت کی یہ ریکوائرمنٹ ہے بالکل, تو وائی ناٹ, ہے نا. اگر آپ کو یہ نمبرز چاہیے ہیں تو آپ اسی گیم میں ہے نا. بالکل, آپ کو ایک طرح سے لگنا ہے, آپ کا کام ہے, تصویریں ہیں, چھپنی ہیں. بالکل بالکل بالکل. ہم جب ینگ تھے تو ریمبر وہ اسپریڈز ہوتے تھے کہ آپ صبح کو جب اٹھیں گے تو وہ سنڈے کی میگزین میں آپ ہیں یا نہیں ہیں. بالکل بالکل بالکل. نو, لڑکیاں ایفرٹ کرتی تھیں کہ انہوں نے وہ میگزین میں بھی آنا ہے, کورز پہ آنا ہے, جس کا کور پہ آنا بڑا ضروری تھا میگزین کے, یو نو. اب سارا کچھ برائڈل ہو گیا, جب تک آپ دلہن نہیں بنیں گے آپ نوٹس نہیں ہوں گے, یو نو کیسے چینج آ گیا. سو یو نو کور پہ آنے کا مطلب یہ تھا کہ اندر آپ کا انٹرویو ہوگا. اور پہلے میں تو فیس بک پہ تھا ہی نہیں. آپ کسی نے کہا کہ بھائی بناؤ فیس بک پیج, وہ ٹھیک ہی بنا لیتے. I'm so glad. And then I realized, wow, یہ تو گیم ہی الگ ہے یہاں پر. تو so yeah, so I've taken on board. شو بزنس ہے نا. Yeah, it is show business. It is show business. اس میں اب آپ کریں وہ جو required ہے, and why not? So پہلا انسٹاگرام پہ کیا جا رہا ہے, کیا کرا تھا پہلے؟ مجھے یاد بھی نہیں. I'll have to look at the Instagram. انسٹاگرام کی پہلی پکچر کیا تھی کہ سڑک پہ چل رہے ہو؟ نہیں, I'm sure I was گولا گنڈا کھایا. I don't know what it was. کہاں کیا selfie. اب مجھے یاد بھی نہیں آتا, ہے نا. I don't remember. ساری گیم چینج ہو گئی ہے بھائی, and I'm glad you're a game changer for yourself, and why not? Thanks Appa, thank you very much. Yeah, absolutely, all up for the game. اور in fact I think آپ جیسے لوگ ایک ایسے پریولیج پوزیشن میں ہیں جہاں پر مجھ جیسے لوگوں کو گائیڈ کریں, اور ہم بھی جو آنے والے جو ایکٹرز بننا چاہتے ہیں, جو انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ, دس از ناٹ این اوور نائٹ انڈسٹری. Maybe for some it might be a select few, but otherwise there's a lot of struggle. بلکہ اکثر میں یونیورسٹیز جاتا ہوں اور کالجز جاتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں, they call me to talk to them about my career and so on. اکثر آپ سے شو بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں ایکٹر کیسے بنے. مجھے ایکٹنگ کرنے کا شوق ہے. میرا پہلا جو جملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکٹر بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ دس از دا موسٹ ڈیمورلائزنگ انڈسٹری ان دا ورلڈ. اف یو آر ریڈی, اگر آپ تیار ہیں کہ روزانہ آپ کے نفس کو کوئی مکہ مارے, روز ہر نکڑ پہ ایک مکہ, اگر آپ اس بات کے لیے تیار ہیں تو بسم اللہ. ہاں, when you say کہ you have just arrived, you know, when you're feeling very good کہ بڑا اچھا ہو گیا ہے, کوئی کچھ آ کے کہہ دے گا, ہے نا. کوئی اسکرپٹ آپ کیا, میرے ہاتھ سے اسکرپٹ لی گئی آن دا سیٹ, یہ میرے ساتھ ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں سے آرڈر آیا تھا. نہ کر. آئی ریمبر میں پرفارم کر رہی تھی, میں اپنی لائنیں یاد کر رہی تھی, اور مجھے کہا کہ ایکسکیوز می سمینہ, یہ ذرا اسکرپٹ پکڑا دیں, یہ کیریکٹر آپ نہیں کریں. یہ میرے ساتھ ہوا ہوا ہے, میرے ساتھ بہت کچھ ہوا ہوا ہے. تو جب مجھے لوگ اپنی آنکھیں بتاتے نا کہانی, اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ حصہ ہے. آپ نے روز بتانا ہے لوگوں کو دیٹ یو آر کیپیبل, آپ نے روز بتانا ہے دیٹ یو آر ایبل, آپ نے روز بتانا ہے دیٹ یو آر ٹیلنٹڈ. ایوری کیریکٹر میں آپ نے بتانا ہے, پچھلے کیریکٹر کے بعد پھر سے بتانا ہے, ہر دفعہ پھر سے بتانا ہے. Somebody was saying that you are as famous as your last project. You know, بس وہ چلا, اس کے بعد بھول جائیں گے وہ سین کیسے کیا تھا میں. نہیں کون یاد رکھے. اچھا میں نے تو 2010 میں وہ کیا تھا, کیا ہوگا اب نے کیا کیا. سو جو بھی لوگ ہیں آج موجود ہیں, you know, hats off to them. سمجھ گئے ہو زندگی کیا ہے؟ نہیں, ابھی سمجھنے کی کوشش کروں, کیوں آئی تھنک زندگی انپریڈکٹیبل ہے, اور جب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں شاید میں اب تھوڑا بہت سمجھنے لگا ہوں, کچھ اور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. بچے تم سمجھ گئے ہو؟ نہیں, تم تو کچھ بھی نہیں سمجھے, یہ دیکھو ذرا, ہے نا. اور موت
موت تو ہے ہی ہے, مطلب I think I don't think about death too much at all. ہاں, when I was going through depression اس وقت I think وہ part of the وہ process, but I don't really think about death actually at all. Yeah. کچھ لوگ رومانس بھی تو کرتے ہیں نا موت کے ساتھ. نہیں میں نہیں کرتا. نہیں, میں سوچتا ہی نہیں ہوں موت کے بارے میں کچھ خاص. I mean I've had very close people die میرے سامنے. My father died and ان کو خود ہی تدفین کیا, ان کے جنازے میں تھا. That for me opened my door to death. کہ oh my goodness, this is how it is. موقع ملا تھا ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو کہتے کہ تم مجھے بہت پیار کرتے ہو؟ I did. Because ہوا یہ تھا کہ میں آسٹریلیا میں تھا. امی ابو اور بھائی آئے ہوئے تھے چھٹیوں پہ پاکستان. ابو بہت بیمار ہو گئے تھے اور حتیٰ کہ اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ وہ کوما میں چلے گئے. تو بھائی کی کال ہے کہ اب آپ آ جائیں پاکستان, ابو کی حالت وہ ٹھیک نہیں ہے. تو when I came he was already in a coma. تو مجھے یاد ہے کہ میں آئی سی یو میں گیا تھا اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا, کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ کوما میں جو ہوتے ہیں وہ سن سکتے ہیں. So I said, چلے میں کچھ, and then I said, I love you. Daddy, we call him Daddy. I'm here now. Get better. I kissed him on the forehead. وہ باتیں یاد ہیں. لیکن sometimes when I'm by myself, I don't know why I have very emotional attachment with my dad. ابھی جب میں اکیلا بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ بارے میں, یار کاش وہ ایک لمحہ مل جاتا کہ ہم باپ بیٹا آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہی کر لیں. تو کیا بات کرتے ہیں؟ I think just to share that we really care for each other, that I love you, and I'm sure he would like to say a few things too. And I really wish that he was alive to see me now. Settled with children. Yeah. With Marukh. Yeah. With a family. Happy. And جو وہ جس کی وہ مخالفت کرتے تھے ایکٹنگ, کہ اب اس کا یہ کریئر بن چکا ہے, اس کا ایک ذریعہ آمدنی ہے, اور runs the kitchen, radio اور television. I wish you could see this now, and I'd love to see his reaction. So I do think about that sometimes. But I'm sure he knows what's happening. I'm sure. Thank you so much. I Thank you. know he's somewhere now, even now, and watching. جی یقین ہے. ہے نا? And proud of you. Yeah, I hope so. Yeah, I hope so. You've done very well. Thank you. Yes, very well. You've struggled, but you've done well. Thank you. And ابھی تو شروع ہے یار. ہاں. ابھی تو آگے بہت اچھا کام آ رہا ہے. Yeah. دیکھو نا, اس نے کہا نا کہ ہیرو مٹیریل نہیں ہو, ہے اب تو ہیرو ہے. ہاں. لیڈ کرو گے. Many things. Many things to come. They are coming your way. Many things to come, for sure. You have arrived. Thank you, Appa. Thank you very much. I appreciate it. I love you immensely.